ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. سورہ یونس آیت نمبر 31. معزز محترم حاضرین و سامعین، دینی ملی بھائیوں، آج کے اس ہفتہ واری درس میں ایک انتہائی اہم موضوع اور ٹاپک تصوف اور تصور شیخ. بہت ہی اہم چیز ہے یہ. صوفیزم، اس کی بنیاد، اس کی تاریخ کیا ہے. یہ صرف ٹاپک ہی نہیں ہے بلکہ ایک کہا جائے کہ ایک ایسی چیز ہے جس پر بڑی بڑی کانفرنسیں ہوئی ہیں، جس پر علماء کرام نے کافی کتابیں لکھی ہیں. سب سے پہلی چیز ہم آتے ہیں تصوف کی تاریخ کیا ہے. تصوف کی جو تاریخ بتائی جاتی ہے، ان کے ماننے والے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تصوف جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ثابت ہے، جو کہ سراسر جھوٹ ہے، جس کا کوئی وجود نہیں. اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک ذکر سکھایا تھا، اللہ اللہ کہو. یہ ایسی روایت ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں، نہ ضعیف میں نہ موضوع میں، خالی اپنی طرف سے بنائی ہوئی چیز ہے. اور کچھ لوگوں نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، جس کی بنیاد پر اس کے فرقے کا نام فرقہ علویہ رکھا گیا. تو اس کی اصل تاریخ کیا ہے؟ بہت بڑے مورخ تیونس کے، جو افریقی کنٹری میں سے آتا ہے، یہ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ، مقدمہ ابن خلدون، بہت ہی بہترین فلسفۃ التاریخ میں ہے. ہم سے زیادہ اس کی ریسرچ غیر کرتے ہیں. بہت ہی اہم کتاب ہے. سب سے پہلا صوفی جو ہے ابو ہاشم الصوفی، ان کی ایک دلیل یہ ہے کہ خلیفہ مامون عباسی خلیفہ ہے. بغداد میں خلافت عباسیہ کی سینٹرل گورنمنٹ رہا کرتی تھی. تو وہاں پر ایک شخص آیا، اور جو حاجب کہا جاتا، حاجب اس کو کہا جاتا جو سیکورٹی ہوتا، خاص سیکورٹی ہوتا ہے کسی پی ایم کا یا سی ایم کا. تو اس نے جب جا کے دیکھا کہ ایک ایسا شخص ہے، بزرگ ہے، جو موٹے لباس میں ملبوس ہے اور آپ کے سامنے آنے کی اجازت چاہتا ہے، تو اسی وقت کہا اظنہ من اہل التصوف، میرا خیال ہے کہ یہ اہل تصوف میں سے ہوگا. لیکن سب سے پہلی جگہ کون ہے جہاں پر اس کا وجود ہوا؟ اسکندریہ ایک شہر ہے ایجپٹ کے اندر، جو دریائے نیل سمندر کے کنارے واقع ہے. مصر کے دو مشہور شہر اسکندریہ اور قاہرہ. اسکندریہ جو ہے یہاں پر سب سے پہلے وجود ہوا. اب ان کو تصوف اور صوفی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس میں 2000 سے زیادہ قول ہیں. آپ اس کو نیٹ پہ بھی سرچ کریں گے، جو ویکیپیڈیا بہت ہی لوگ زیادہ جس کو پڑھتے ہیں، اس میں بھی صاف لکھا ہوا ہے کہ اس کی اصل کیا ہے، کیوں کہا جاتا ہے. 2000 قول یعنی 2000 باتیں اس کے بارے میں ہیں. اس کے باطل ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ 2000 رائے ہیں اس کے بارے میں. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. بہرحال ان کے معتقدین یہ دعویٰ کرتے ہیں تصوف اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر جو مسجد بنائی، مسجد نبوی، اور صحابہ کرام مل کے، تو وہاں پر حدیث سکھانے کے لیے ایک چبوترا بنایا تھا جس کو صفہ کہا جاتا ہے، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رہا کرتے تھے. ان کا کام دن میں تعلیم حاصل کرنا، رات میں قیام کرنا، اور رات کے کچھ حصے پہلے جا کر کے پانی لے کے آنا، لکڑیاں اکٹھا کرنا، اور اس طریقے سے اپنے آپ کو وقف کر دیے. تو کہتے ہیں صفہ، وہاں سے ہماری نسبت ہوتی تصوف، جو کہ سراسر غلط ہے. کیونکہ جب یہ بات ثابت ہو گئی عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، عہد صحابہ میں، عہد تابعین میں اس اصطلاح کا اور اس جماعت کا کوئی وجود نہیں تھا. یہ بات
تمام لوگ جانتے ہیں۔ تو یہ بات آئی کہاں سے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ یونان کا لفظ ہے، صوفیسٹ ایسا کچھ کر کے لفظ ہے، وہ عبرانی زبان، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا۔ یونان جو آج کل گریک کہا جاتا جسے، وہاں پر پرانی کلچر، پرانی تہذیبیں تھیں، ستاروں کا پوجنا، سانپ کا پوجنا، اور اس طریقے سے آب و ہوا، سورج چاند وغیرہ کا پوجنا وغیرہ وغیرہ، اس طریقے سے یہاں سے آیا، کیونکہ وہ لوگ اپنے جو غلط معبود تھے ان کے سامنے اپنے آپ کو حوالے کر دیتے تھے۔ یہ دوسری بات ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ پرانے ہندوستان کے پرانے لوگ جو ننگے رہا کرتے تھے، آج بھی کچھ ایسے ریلیجیس ہیں جیسے جین دھرم ہو گیا، جو اپنے آپ کو ننگے رہنے کو کہتے ہیں کہ یہ چیز ثابت، کہتے ہیں کہ یہ ان کی پرانی سبھیتا، پرانی تہذیب سے ثابت ہے۔ اور ایک چوتھی قول بتاتا ہوں، یہ سب نیٹ پہ موجود ہے، جو محققین نے لکھا ہے، جو انٹرنیشنل مورخ کہا جاتا ہے، روسی مورخ ہیں، اسی طریقے سائبیریا کے کچھ مورخ ہیں، یہ میں ان کی نظر میں بتا رہا ہوں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ یہ بدھزم سے نکلا ہوا فرقہ ہے۔ ان میں ایک چیز آتی ہے گیان دھیان، یعنی اپنے آپ کو کسی درخت کے نیچے اور ایک ایسا بنا سلا ہوا کپڑا ایسے لپیٹ لے کے اور آلتی پالتی مار کے بیٹھے رہنا۔ اس سے کیا ہوا ہے؟ اللہ رب العالمین کا ظہور ہوتا ہے اس کے جسم کے اندر، نعوذ باللہ، اس بندے کے اندر، اور اس کو ایک خاص قسم کی تعلیم حاصل ہوتی۔ کچھ نے کہا کہ نہیں، یہ کرسچنوں کے جو خاص قسم کے بابے ہوتے تھے جن کو قسیسین رہبان کہا جاتا تھا، ان سے ہیں۔ کچھ نے کہا یہودیوں سے، کچھ نے کہا کہ مجوسیوں سے۔ بہرحال یہ مشہور 4-5 قول جو میں نے آپ کے سامنے، یہ بہت ہی مشہور قول ذکر کیا گیا۔ اب علماء کرام نے، جیسے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو اپنے فتاوے کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر لکھا ہے، صاف ظاہر ہے کہ یہ مجوسیوں اور اس طریقے سے ان کی مخلوط نسلوں میں سے ظاہر ہوئی۔ سن 2 ہجری کے آخر میں ان کا ظہور ہوا، جب فتنے ظاہر ہونے لگے، اور ان کا ظہور اس وقت ہوتا ہے جب خلافت عباسیہ قائم ہونے کے بعد خلیفہ مامون، جہاں پر امام احمد بن حنبل کو ستایا جاتا ہے خلق قرآن کے بارے میں، کہ نعوذ باللہ قرآن کو کہیے کہ یہ قرآن نعوذ باللہ مخلوق ہے۔ کہا کہ قرآن مخلوق نہیں، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفات ہے۔ اس ڈیپ میں ہم نہیں جائیں گے، بس اتنا ہی، جس پر بے شمار کئی ہزار علماء اہل سنت والجماعت، علماء حدیث کو جیل میں ڈالا گیا، اور کچھ لوگ شہید ہو گئے، اور کچھ لوگ آخری سانس تک لڑتے رہے، چلے گئے۔ تو اسی دور میں ظہور ہوتا ہے۔ کیسے؟ جب خلیفہ ہارون الرشید کے بعد اور بھی خلفاء آتے ہیں تو انہوں نے یونان کی دیگر کتابوں کو عربی میں ترجمہ کرتے ہیں، اسی طریقے سے مصر کی پرانی سبھیتا اور تہذیب کو عربی میں ترجمہ کرتے ہیں، تو وہیں سے ان کا دھیرے دھیرے ظہور ہوتا ہے۔ اور پھر 2 صدی ہجری کے بعد بہت زیادہ اسلام میں دیگر قومیں داخل ہوئیں، اور دھیرے دھیرے وہ اپنے کلچر اور تہذیب کو چھپائے رکھی، اور انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے بظاہر عبداللہ ابن ابی بن سلول کا لباس پہنا، یعنی اس کا چہرہ اپنے آپ کو بنایا، اسلام کو ظاہر کرنے کی کوشش کی، نفاق کا سہارا لیا، اور اندر اندر میں اپنی تعلیم لوگوں تک پھیلاتے رہے۔ یہ چیز آپ کو متحقق طریقے سے نیٹ پہ بھی ملے گی، اور ان کے علماء سب کہتے ہیں یہ چیز برحق ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ سے کوئی چیز چھپائی جا رہی ہے۔ یہ ان کی مختصر تاریخ ہے۔ ان کے عقائد کی طرف ہم آتے ہیں۔ ان کے عقائد بے شمار عقائد ہیں، جن میں سے ایک عقیدہ یہ ہے، برحق صرف یہی ہے، ان کے سوا کسی اور کو رہنے کا حق نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اولیاء صالحین یہ ان کے سب سے بڑے مددگار ہیں، ان کے دوسرے عقیدے۔ تیسرا عقیدہ یہ ہے کسی خاص شیخ کی پیروی کرنا صوفی پر واجب اور لازم ہے، جن میں سے قطب ہیں، ابدال ہیں، اور اوجاد ہیں، اور سالک ہے، اور طارق ہے، جس کو طریقت بولا، شریعت و طریقت، یہ بہت چلتا ہے دیگر بھائیوں کے یہاں۔ تو ان کا مطلب یہ ہے کہ مرجع اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دینا۔ اس کی مثال علماء عرب نے یہ دیا ہے کہ جیسے ایک میت ہوتا ہے، اس کو نہلانے والے نہلاتے ہیں،
لیکن وہ میت کوئی حرکت نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے ایک وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے پیر کو مانتا ہے، ایسے ہی اس کے سامنے وہ کچھ اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتا، اس نے اس پر بیعت کر لی یا ان کے نظریے کو اس نے مان لیا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی بات کو فالو کرے، چاہے قرآن حدیث کی بات ٹکرائے یا نہ ٹکرائے، اس کے یہاں ایسا کوئی تصور نہیں۔ اس کے یہاں تعصب ہے کہ اپنے شیخ کی بات کو ہی ماننا اور انہی کی بات کو اونچا رکھنا، یہ سب سے پہلی چیز۔ چوتھا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جیسے میں نے کہا قطب ہیں، ابدال ہیں، اور اس طریقے سے جو لوگ ہیں، ان کا یہ تصور ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کو ایک تصور اور ایک تصرف کا اختیار دیا جائے۔ تصرف یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے کسی کو اولاد دے سکتے ہیں، کسی کو مار جلا سکتے ہیں، کسی کو کچھ کر سکتے ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ کہاں سے آیا؟ وہی مجوسیوں سے آیا اور دیگر نصارہ سے آیا، یہ وہیں سے عقیدے آئے ہیں، یہ وہیں سے ایک مکس، ایک کھچڑی بنی ہوئی ہے کہ اللہ نے ان کو نعوذ باللہ کچھ اختیارات دیے ہیں اور انہی اختیارات کے مطابق یہ چلتے ہیں اپنے آپ کو اور چلاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے قطب اور ابدال کا مفہوم بھی سمجھ لیجئے۔ قطب چونکہ ایک ستارہ ہوتا ہے، جسے بولا جاتا ہے قطب شمالی، ایک انتہائی عظیم الشان ستارہ ہوتا ہے، بہت اونچائی پر ہوتا ہے، اس کی اونچائی اور اس کی بہت ہی عظمت کو بیان کیا جاتا ہے کہ بہت ہی عظیم چیز ہے۔ تو اسی طریقے سے ان کے جو بزرگ ہیں قطب، وہ شخص ہے جو انتہائی اعلیٰ مقام کو پہنچا ہوا، نعوذ باللہ سدرۃ المنتہا تک اس کی پہنچ ہو، یہ ایسے واحیت۔ اور ابدال یہ ہے، ابدال کا مفہوم ہے جو حالات کو بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ حالات بدل سکتا ہے، ایک حالات انسان اپنی کوشش محنت سے بدل ہوا ایک الگ چیز ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین ہی ان چیزوں کو بدلنے والا ہے۔ تو بہرحال اس طریقے کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور ایک تیسری چیز میں بتا دوں اختصار کے ساتھ کہ ان کے یہاں کیا ہے، طریقے مشہور ہیں۔ ویسے تو ہمارے ملک کے اندر 4 طریقے مشہور ہیں، لیکن جو صوفیزم تصوف کی دنیا ہے وہاں پر تقریباً 27 طریقے جو ہے پیت مشہور ہیں۔ بر صغیر کے اندر قادریہ ہے، چشتیہ ہے، نقش بندیہ ہے، شاذلیہ ہے، اس طریقے سے۔ اور جو باہر کی دنیا میں مشہور ہے جو تصوف کے، ایک عدویہ کر کے ہے، اور اسی طریقے سے ایک جنید بغدادی کا بغدادیہ ایک مانا جاتا ہے، اور اس طریقے سے دیگر اور لوگ مانتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ انسان اسی صورت میں نجات یافتہ یا کامیاب ہو سکتا ہے جب ان 4-5 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کی طرف اپنی نسبت جوڑ لے، وہی کامیاب ہو سکتا ہے۔ آپ کو بہت سارے لوگ ان طریقوں کی طرف دعوت دیتے ملیں گے کہ جو چشتی ہے یا نقش بندی ہے، سہر وردی ہے، قادری ہے، شاذلی ہے، حسن اشعری ہے، وہی شخص کامیاب ہے، ورنہ اس کے لیے کامیابی نہیں ہو سکتی جب تک اس میں نہ جڑے۔ وہ کہتے ہیں شریعت اور طریقت۔ شریعت یہ ہے کہ اللہ کا فرمان کیا ہے، فقہ کیا ہے، حلال حرام کیا ہے، تو اس میں آپ کو 4 ائمہ میں سے کسی امام کو ماننا پڑے گا ان کے اعتبار سے، جس کو تقلید کہا جاتا ہے، جو کہ غلط ہے۔ اور کہتے ہیں طریقت کے معاملے میں یعنی اللہ کی قربت، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ان 4-5 طریقے میں سے کوئی ایک طریقہ شاذلیہ کا یا سہروردیہ کا، چشتیہ کا، نقش بندیہ کا وغیرہ وغیرہ کسی ایک کی طرف اپنے آپ کو جوڑنا واجب ہوگا، جو کہ سراسر غلط ہے۔ اسی طریقے سے ان کے بہت سارے عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ رقص یعنی ناچنا اور گٹار جو بجاتے ہیں وہ چیزیں، شراب، اور اس طریقے سے یہ چیزیں سب جائز اور درست ہیں۔ رقص آپ نے دیکھے کہ صوفیزم کا ناچنا دیکھا ہوگا آپ نے، ان کا ایک فراک ٹائپ لباس ہوتا ہے اور ایک لمبی ٹوپی ہوتی ہے، اور اس طریقے سے وہ پھر جھومتے 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 کہتے وجد آ گیا، وجد اور جذب 2 لفظ استعمال ہوتا ہے، وجد آ گیا ان پر، یعنی جھومتے 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 جھومتے۔ وجد کا مطلب اصل معنی ہوتا پانا۔ صوفیزم کے نزدیک کیا ہے، یعنی یہ نعوذ باللہ اللہ کے اندر گھل مل جاتے ہیں۔ وجد یعنی اپنے حقیقی استھان کو انہوں نے پا لیا، حقیقی مقصد کو پا لیا اور گھل مل گئے۔ مجذوب کہا جاتا وہ شخص
جو اپنے آپ کو بالکل فنا کر دے، جس کو بولتے فنا فی اللہ، جبکہ اس کا مفہوم یہ نہیں ہے۔ مجذوب بولتے بہت پہنچا ہوا شخص، جس سے روزے معاف، جس سے نمازیں معاف، جس سے زکوٰۃ، ان کے اعتبار سے، ورنہ یہ سب معاف نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات و دن اٹھ کے رویا کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، صحابہ کرام کی ایسی قرات اور ایسی نماز جد و جہد آپ دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ ہم لوگ 1% بھی نہیں کرتے، تو کسی سے کوئی معاف نہیں ہے۔ اور ان کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کے وسیلے میں بنایا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے دنیا کی تخلیق اور دنیا والوں کو اس لیے بنایا ہے کہ اللہ رب العالمین کی خالص عبادت کریں، اس طریقے سے۔ اور ان کے بہت سارے عقائد میں سے من جملہ عقیدہ ایک یہ بھی پایا جاتا ہے، جیسے میں نے کہا ناچ گانا رقص و سرود یہ چیز تو ہے ہی ہے ان کے اندر، اور ایک چیز یہ پائی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین کا کوئی خاص جگہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، خاص جگہ نہیں ہے، جبکہ قرآن میں کئی آیتیں ہیں الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے اپنے ذات کے اعتبار سے، اپنے علم، اپنی نگاہ اور اپنی رحمت، طاقت، قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ ہے۔ وہ ایک فلسفی اس کی دلیل دیتے ہیں، کیا کہ اگر ہم نے نعوذ باللہ اللہ کو ایک سمت، ایک جہت مان لیا، جیسے ایسٹ ویسٹ جو کچھ بھی ہے، نارتھ ساؤتھ، ایک جہت ہے، ایک سمت ہے، تو اگر ہم نے مان لیا کہ اللہ رب العالمین عرش پر ہے اور عرش آسمان پر ہے اور آسمان اوپر ہے، تو ایک جہت ہو گئی، تو اللہ رب العالمین کو کسی جہت میں تصور کرنا یہ اللہ رب العالمین کے نعوذ باللہ فنا ہونے کی دلیل آتی، یہ ایک فلسفیانہ دلیل، جبکہ اللہ نے کہا کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو سکتی ہے سوائے اللہ رب العالمین۔ شریعت سے کوئی دلیل نہیں، اپنی عقلی دلیل، تصوف والی دلیل۔ اسی طریقے سے ان کے من جملہ عقائد میں سے یہ ہے کہ جو ایتھیزم ہے، ایتھیزم کس کو کہا جاتا ہے؟ لادینیت، ارتداد، الحاد، یعنی جو بولتے ہیں منصور حاجب والا، حلاج والا عقیدہ، انا الحق والا، میں ہی خدا ہوں، نعوذ باللہ، وہ شخص کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بہت ہی ڈینجر مسائل ہے، کہتے ہیں کہ بندہ خود خدا ہے اور خدا ہی بندہ، نعوذ باللہ، اسی کو جذب کہا جاتا، مجذوب۔ جب انسان جب وہ بالکل وہ شیخ فنا ہو جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ ہر جگہ ہے اور وہی خالق وہی مخلوق، سب خالق ہیں سب مخلوق ہیں۔ یہ ایسے خطرناک عقائد ہیں میرے بھائیوں، یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس خطرناکی سے دور رکھنا ہے۔ صوفیاء کرام کا دین اسلام کی تبلیغ میں کردار، ان سے ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ٹاپک بہت ہی وسیع ہے لیکن بہت اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور اللہ رب العالمین کا قول جو میں نے سورہ یونس کی آیت نمبر 31 یعنی 31 نمبر کی پڑھی ہے، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کون ہے جو آسمان و زمین کے اندر جو معاملات ہیں اس کی تدبیر کون کرتا ہے؟ تو کفار یہی کہتے تھے، جو کفار مکہ تھے، قریش تھے، کہتے تھے اللہ رب العالمین، پھر وہ اپنے بتوں کو بھول جاتے تھے۔ لیکن آج کے یہ جو تصوف ہیں ان کا عقیدہ یہی ہے کہ تصوف اور اس طریقے سے تصرف کا اختیار دنیا کو چلانے کا ان کے بزرگوں کو بھی ہے۔ یہ گویا کہ نعوذ باللہ اس دور کے مشرکین مکہ سے زیادہ خطرناک ان کا نفاق اور شرک ہے۔ اور ان کے بڑے بڑے علماء کرام ہیں جس کو وہ اپنا پیشوا مانتے ہیں، جلال الدین رومی، وہ جلال الدین الگ ہیں جو سیوطی ہیں، ایک تفسیر ہے جلالین، جو جلال الدین سیوطی بہت بڑے محدث ہیں، یہ الگ ہیں۔ یہ جلال الدین رومی جو ہے یہ شاعر ہیں اور تصوف۔ اسی طریقے سے ابو حامد غزالی، اسی طریقے سے آپ کو ابن عربی تو مشہور ہے، کچھ حصہ آپ کو ابو نعیم الاصفہانی حلیۃ الاولیاء میں مل جائیں گی۔ یہ سب تصنیفات ہیں، قشیری کی کتاب ہے اس کے اندر۔ یہ جو پرانی زمانے کی کتابیں ہیں وہ میں بتا رہا ہوں۔ تو اس طریقے سے اس کو مدون کیا گیا، اس کو بنایا گیا، اور ہر جگہ ہر ملک کے الگ الگ نظریے اور عقائد پائے جائیں گے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ بھی جو ہے رحمۃ اللہ علیہ تصوف کی تعریف کی ہے،
اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ پہلے نعوذ باللہ صوفی تھے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال یہ جو ہے ذکر اذکار کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے، تو انہوں نے وہاں سے یہ پکڑا کہ اپنے آپ کو خاص حلیہ شکل میں رکھ کے اور جنگلوں میں نکل جانا، رہبانیت جس کو کہا جاتا، جس کو کہا جاتا بنواس، جس کو کہا جاتا بیراگ لے لینا۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے۔ اسلام کے اندر یہ ہے کہ انسان لوگوں کے اندر رہ کے ان کی مشکلات کو حل کرے، ان کے معاملات کو حل کرے اور ان کے مصائب پر صبر کرے، یہ اصل اسلام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 لوگ آئے تھے، بخاری شریف کی روایت ہے، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی عبادت کرتے ہیں؟ امہات المومنین نے بتایا کہ ایسے ایسے نماز پڑھتے، ایسے ایسے عبادت کرتے ہیں۔ تو ان تینوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ ہم زندگی بھر شادی نہیں کریں گے، ایک نے کہا ہم زندگی بھر جو ہے روزہ ہی رکھیں گے، ایک نے کہا کہ ہم رات بھر قیام میں رہیں گے، سوئیں گے نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ کو بتایا گیا 3 لوگ ایسے آئے تھے اور ایسے ایسے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے، کہا کہ میں شادی بھی کرتا ہوں، عبادتیں بھی کرتا ہوں، اور اس طریقے سے روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، یہی میرا واضح طریقہ ہے، جو اس واضح طریقے سے اختلاف کرے گا وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ تصوف اور تصور شیخ، ایک چیز اور عقیدہ رہ گیا میں بتا دوں، ان کے اندر شیخ کا جو تصور ہے، تصور شیخ، اس کو سمجھیے۔ اس کی دلیل کیا دیتے ہیں لوگ؟ جبرائیل علیہ السلام کی دلیل کیا ہے، جو بخاری مسلم میں ہے اور مشکات کی مشہور حدیث ہے۔ جبرائیل علیہ السلام جب آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بالکل بہترین لباس میں، پراگندہ بال میں، اور وہ سفید لباس ہوتا ہے، تو اسلام کے بارے میں پوچھتے ہیں، ایمان کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سوال کرنے والا بہتر جانتا ہے۔ اسی میں ایک چیز ہے احسان۔ احسان کی تعریف، ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ آپ اللہ کی اس طرح سے عبادت کریں، اس تڑپ کے ساتھ کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا اگر یہ تصور نہ ہو پائے تو یہ تصور ضرور کیجیے اللہ آپ کو دیکھ رہا۔ تو نماز میں فضول چیزوں سے بچے گا آدمی، بار بار ادھر ادھر دیکھنے یا حرکت کرنے وغیرہ وغیرہ سے، یعنی نماز بہت بہترین طریقے سے پڑھنا، یہ ہے احسان شریعت کی نظر میں۔ ان کے یہاں احسان کا مطلب کیا؟ تصور شیخ، یہ چیز سمجھیے، شیخ کا تصور، یعنی شیخ کا ہی سکہ چلتا ہے، اور نماز میں بھی اپنے شیخ کو دماغ میں بسا کر ہی عبادت پڑھنا ہے، عبادت کرنا ہے، اور اسی حساب سے چلیں گے تو شیخ آپ کے روزے، نماز، حج، زکوٰۃ، دیگر گناہ کی کفارہ کر دیتے، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خالی جا کے وہ زیارت کر آئیں، ان کو سلام کر کے آئیں۔ یہ ہے ان کے نزدیک تصور شیخ، جو یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے پیر صاحب دیکھ لیتے ہیں اور ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں، ہمارا مطلب کیا، مطلب ہمارے اندر حوصلہ نہیں ہے، ہمارا مقام ہی نہیں ہے، وہ اتنے پہنچے ہوئے اولیاء اللہ، کوئی پہنچا ہوا نہیں ہے۔ اللہ نے واضح فرما دیا، جو شخص اللہ کے حکموں پر چلتا ہے، اس کی توحید صحیح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتا ہے، وہی اللہ کا دوست ہے، وہی بہتر ہے اللہ کی نگاہ میں اور سنت کی نگاہ میں۔ تو یہ ٹاپک بہت ہی وسیع تھا، خلاصہ کلام یہ ہے، تصوف کا اسلام کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے بچائے اور تصوف جیسی چیزوں سے بچے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح اسلام کی نشو و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔